السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا کہ اس نے ہم تمام کو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ عید جو ہے اصل میں انہی روزوں، انہی تراویحوں اور انہی تمام اعمال کے بدلے کے ملنے کا دن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی فضیلت میں بیان فرمایا ہے کہ جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، اور اس رات کے اندر جنت کے اندر ہوائیں چلتی ہے، جنت کے کیواڑ ہلنے لگتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آج ایسا کیا خاص معاملہ ہو رہا ہے، کیا خاص بات پیش آ رہی ہے جس کی وجہ سے جنت کو سجایا جا رہا ہے، مزین کیا جا رہا ہے۔ تو ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے دار اور تراویح پڑھنے والوں کو ان کا بدل دیا جانے والا ہے۔ اور اس کے بعد جب عید کی صبح ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہمارے گلیوں میں، ہمارے راستوں میں اور چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، اور مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے دن ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا اور معانقہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں 50 قسم کی بدعتیں جاری ہو چکی ہے، جن بدعتوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، مگر عید کے دن مصافحہ کرنے کو ہی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بولے اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو، جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، اور مصافحہ اس لیے کرو کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث منتخب احادیث میں بھی آپ کو ملیں گی، اکرام مسلم کے باب میں، جس میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جمع کیا ہوا ہے، اور مولانا سعد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرے اور اس کے بعد میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرے۔ جب وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ہم کو یہ پتہ نہیں اور ہم یہ نہیں جانتے ہم جس سے مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، وہ فرشتہ ہے یا کوئی مسلمان ہے یا کوئی ہمارا بھائی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے مبارک دن ہمارے گلیوں میں، ہمارے راستوں میں اور چاروں طرف جو ہے وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں، اور عید کی نماز کے لیے جو جانے والے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر مسلمان کو عید کے دن سلام کرنا چاہیے اور اس سے کیا کرنا چاہیے؟ مصافحہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ عید کا جو دن ہے وہ دلوں کے رنجشوں کو دور کرنے کا دن ہے۔ اب جب تک ہم ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے معانقہ نہیں کریں گے، تب تک ہمارے دل کی رنجشیں کہاں سے دور ہوں گی، تب تک دلوں میں کہاں سے محبت پیدا ہوں گی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، اور لوگ عیدگاہ کی طرف جب جاتے ہیں عید کی نماز کے لیے، اسی لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا چاہیے اور دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے، دو راستے الگ الگ ہو، اور جیسے بقرعید کے موقع پر تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اس عید کے موقع پر بھی پڑھنا چاہیے،
ایسا نہیں کہ اس کا تخصص صرف بقرعید کے لیے ہے کہ بقرعید کے عید کے وقت میں ہی ہم پڑھیں، نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ بقرعید کے علاوہ یہ جو عید ہے اس موقع پر بھی تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کو اس کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے روزوں اور تراویحوں کے بدلے میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے لیے جنت کے اونچے درجات عطا کر دیے اور تمہارے حق میں امن و امان کو لکھ دیا اور تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں برکتوں کو لکھ دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ آج مجھ سے مانگو، تم جو مانگو گے میں تم کو دوں گا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج میں تم کو کافروں اور مشرکوں کے سامنے فضیحت اور رسوا نہیں کروں گا۔ آج مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تم کو عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا کہ تم اس کے لائق ہو یا نہیں ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج کا جو مبارک دن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور قبر کے عذاب سے حفاظت کرے اور موت کے سختی سے حفاظت کرے۔ یہ ایسی آخرت کی لائن کی دعائیں کرنا چاہیے۔ دنیا تو جتنی مقدر میں ہے وہ مل کر رہیں گی، اور اللہ ہر ایک کو دنیا دے رہے ہیں، کافروں کو بھی دے رہے ہیں، مشرکوں کو بھی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں سے زیادہ دنیا کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ کے پاس میں ہے۔ دنیا میں جتنے بینک چلتے ہیں یہ سارے بینک یہودیوں کے ہیں، سب دنیا کے سب سے بڑے جو ملینئر ہے وہ سب یہودی ہے۔ تو اللہ نے کافروں، مشرکوں پر دروازوں کو بند نہیں کیا، جب ان کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں دے گا؟ اس کے لیے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے اس سے تو میری حفاظت فرما۔ یہ اللہ سے جب دعا کریں گے خیر اور عافیت کے ساتھ میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں بھی خیر کا معاملہ کریں گے۔ ورنہ زیادہ دنیا بھی اگر آدمی مانگے گا تو دنیا کے چکر میں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدا ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ اور واقعات لکھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابی تھے ان کے پاس میں ایک لسٹ دی اور کہا کہ یہ تمام لوگ جو ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، جاؤ اور جا کے زکوٰۃ کو لے کر آ جاؤ، جمع کرو ان کی زکوٰۃ۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا جو سسٹم تھا وہ ایک دم سسٹمیٹک سسٹم تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس بیت المال تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نگران تھے۔ زکوٰۃ جمع کرنے والے جب پوری زکوٰۃ لے کر آتے وہ پوری زکوٰۃ وہاں پر جمع ہو جاتی، اور جمع ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو قرض خواہ ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیتے، جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے۔ زکوٰۃ کو سسٹمیٹک طریقے سے ایسا تقسیم کرتے کہ اس کے بعد میں وہ جو زکوٰۃ مانگنے والا تھا وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ طریقے سے زکوٰۃ کا جو ہے ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا۔ اب ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ مسلم جو ممالک ہے وہاں پہ یہ سسٹم آج بھی ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے بیت المال بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتے ہیں، پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا جو کروڑوں اربوں خربوں روپیہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے غریب جو مسلم ممالک ہے جیسے بنگلہ دیش ہے، جیسے انڈونیشیا ہے، جیسے دوسرے اور غریب مسلم ممالک ہے جیسے نائجیریا ہے، سوڈان ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے افریقہ کے اندر جو ممالک ہے وہاں پہ مسلمانوں کی امداد کرتے ہیں، ان کو کاروبار سے لگاتے ہیں، ان کو بزنس سے لگاتے ہیں، ان کے بستیوں میں مسجدیں بنا کر دیتے ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ کا فنڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔
مسلمانوں کی ہر طرح سے امداد کرتے ہیں، ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو زکوٰۃ لینے والے تھے اگلے سال سے پھر وہ خود کیا بن جاتے ہیں؟ زکوٰۃ کے دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک عرب سے سوال کیا، وہ یہی لائن کا کام کرتے تھے۔ میں بولا یار تم لوگ انڈونیشیا کو، بنگلہ دیش کو اور دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجتے؟ تو بولے انڈیا میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ تمہاری بھیکاری حکومت خود ہی سارے پیسے کھا جاتی۔ پہلے انڈیا میں بھی بھیجتے تھے مگر کریں گے کیا؟ بولے تمہارے پردھان منتری 12 مہینے کٹورا لے کے پھرتے رہتے بولے ادھر سے ادھر، اور ابھی بھی ہمارے پردھان منتری سفر پہ ہی ہے۔ انہوں نے دیکھے کہ چائنا نے جو ہے ہمارے پڑوس کے ملک کو $100 بلین دیے، تو فوراً 15 دن کے بعد آپ وہاں پہ کٹورا لے کے پہنچ گئے اور چائنا کے پردھان منتری کو بولنے لگے کہ بولے یار تم نے وہاں جا کے ان کو $100 بلین دیے اور میں کٹورا لے کے آیا تو میرے کو دے رہے نہیں تم۔ تو چائنا والوں نے پھر بولے جان دو اب بیچارہ زبردستی پیچھے پڑے ہوا ہے، تو $10 بلین انڈیا کو بھی انہوں نے دے دی۔ تو ہمارا نام جو ہے نا باہر ملکوں میں ایسا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عرب ملک امداد کرنے والے ہیں وہ انڈیا میں خاص طور پہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ایسے کچھ ظلم و ستم ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑا جو انسیڈنس ہے وہ بابری مسجد کا ٹوٹنا ہے۔ بابری مسجد ٹوٹنے کے بعد سے جتنے بھی عرب ملک، مسلم ملک جو ہے وہ انڈیا کی مدد کرتے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا ہوا ہے۔ اور پھر بکری وہاں پر جو قربانی کے موقع پہ لاکھوں بکرے کٹتے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر لاکھوں بکرے کاٹے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کیسا سسٹم ہوتا ہے، قربانی کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو قربانی وہ ہوتی ہے جو وہاں کی گورنمنٹ کرتی ہے کہ وہاں پہ آپ نے جانے کا آفس میں ٹوکن لے لینے کا، اس کے اوپر وہ آپ کو ٹائم دیں گے 10:30 بجے کا، 11:30 بجے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری قربانی وہ ٹائم پہ ہو جائیں گی۔ اس کے آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنا حلق بنا لینے کا کہ بھائی میری قربانی ہو چکی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بکرے کو خریدتے ہیں اور پھر اس کو مذبح خانے میں لے کر جاتے ہیں کمیلے کے اندر، اور پھر اس کو ذبح وغیرہ کرا کے اس کا گوشت اپنے ساتھ میں لے کر آتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں۔ لیکن 90% جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ٹوکن والے سسٹم پر عمل کرتے ہیں، اور باقی جو بچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دل سے اپنی قربانی کرتے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ ایک سال میں وہاں پر اگر 40 لاکھ حاجی ہے، 45 لاکھ حاجی ہے، 50 لاکھ حاجی ہے، ان میں سے 10% اگر ہم مائنس کریں گے 50 لاکھ میں سے تو 5 لاکھ وہ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنے والے ہیں۔ باقی 45 لاکھ جو لوگ ہیں ان کی قربانی تو کہاں ہوتی ہے بھائی؟ گورنمنٹ کے پاس میں ہوتی ہے۔ اب وہ جو 45 لاکھ بکرے جو کٹتے ہیں، وہ ساتھی نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک دم سسٹمیٹک طریقہ ہے، بکرے کو ذبح کر کے مشین میں ڈال دیتے، جیسے اس کو مشین میں ڈال دیے آٹومیٹیکلی اس کا چمڑا الگ ہو جاتا، اور وہاں پہ چمڑے کا استعمال نہیں کرتے، چمڑے کو جو ہے کچرے میں لے جا کے پھینک دیتے۔ اس کے بعد میں اس کا جو جسم ہے آٹومیٹیکلی وہ پورا صاف ہوتا، صاف ہونے کے بعد اس کے پیس بنتے، اور پیس بننے کے بعد خود بخود 1-1 کلو کے جو ہے اس کے ڈبے بن جاتے۔ وہ سارے ڈبوں کو وہ لوگ کنٹینر میں لوڈ کرتے، اور AC کنٹینر وہ ہوتا ہے، اور وہ جو کنٹینر رہتے اس کو مسلم ملکوں میں بھیجتے ہیں، غریب ملکوں میں، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، نائجیریا ہے، اس کے علاوہ سوڈان ہے، اور بازو میں ہی ان کے ایتھوپیا ہے، تنزانیہ ہے، جہاں جہاں مسلم ممالک ہے وہ قربانی کا گوشت ساری جگہوں پہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں بولا بھائی انڈیا میں کیوں نہیں بھیجتے آپ لوگ؟ جب سارے دنیا بھر میں جاتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں آتے؟ بولے پہلے انڈیا میں بھی بھیجتے تھے مگر تمہارے وہاں کے جو ہے شیو سینا کے لوگ سارے وہ لوگ کام کرنے کے لیے ہے، بولے بندرگاہ کے اندر یہ جو بانٹنے کا گوشت آتا ہے وہ لوگ اس کو اٹھاتے ہی نہیں، اور وہ 4-5 دن کے بعد جب سڑ جاتا اس کے بعد اس کو کچرے میں لے جا کے پھینک دیتے، مسلمانوں تک اس کو پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ یا پھر تمہارے ملک کے اندر اتنا بھرشٹاچار ہے، اتنا تمہارے یہاں پر جو ہے لوگوں کو لوٹنے کا کام ہوتا ہے کہ یہ جو فری میں بانٹنے والے گوشت کے ڈبے ہیں اس کو بھی بولے تمہاری جو گورنمنٹ ہے شیو سینا BJP والی، وہ یہ سارے کنٹینروں کو خالی کر کر کے لوگوں کو جو ہے پیسوں سے بیچنا شروع کر دیتی کہ ہم کائے کو غریبوں میں بانٹے بول کے۔ تو ہمارا ملک بدنام ہوئے ہوا ہے یہ لائن سے کہ لوگوں کو پوری دنیا کو معلوم ہے انڈیا والے بولے تو کٹورا فوراً ان کے ذہن میں آتا ہے،
اور ہمارے یہاں کے لوگ کرتے بھی ایسے ہی کام ہیں. جہاں باہر ملکوں میں جائیں گے نا تو جیسا میں نے ابھی بتایا ہمارے وزیر اعظم کے اوپر سے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، اسی لیے آپ دیکھو کہ ہمارے سے غریب ملک بازو میں بنگلہ دیش ہے، مگر بنگلہ دیش کے اندر ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے شیخ یونس. وہ شیخ یونس صاحب نے زکوٰۃ کے پیسے کو جمع کر کر کے اس کو ایسا سسٹمیٹک طریقے سے مینیج کیا، اور مینیج کرنے کے بعد میں بنگلہ دیش کے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے کیا. انہوں نے کہا ہم کو صدقے خیرات زکوٰۃ مانگنے کی ضرورت نہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے رہو. اور پیروں پہ کھڑے کرنے کے بعد میں وہاں کی جو غریبی ہے آج ہندوستان سے بھی کم ہو چکی ہے. کس سے کم ہو چکی ہے بھائی؟ انڈیا سے کم ہو چکی ہے. اس لیے شاید اگر آپ لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے یا آپ لوگوں کو یہ خبریں پتہ ہوں گی، وہ شیخ یونس صاحب کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے. کیا ملا ہوا ہے ان کو؟ نوبل پرائز ملا ہوا ہے. وہ جو شیخ یونس ہے، اگر آپ کو ان کی زندگی دیکھنا ہے آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھ سکتے. گلی کوچوں میں جا کے، جھوپڑ پٹیوں میں جا کے غریبوں کو انہوں نے جو ہے کھڑے کیے. انہوں نے پیسے نہیں دیے یہ کپڑے لو، اس کا خرچہ لو، یہ نہیں. انہوں نے بولے تم کام دھندا کیا کرتے؟ عورتوں کو مشینیں دلا کر دی، کپڑے سینے کا کام کرو. مردوں کو کام دھندے سے لگا کر دیے. زکوٰۃ کے پیسے پر انہوں نے ملک کی غریبی کو دور کرنے کا کام کیے. اور جب یونائٹڈ نیشن والوں نے بنگلہ دیش کا سروے کیے تو ان کو یہ پتا چلا کہ انڈیا سے بھی کم غریبی اب وہاں پر ہو چکی ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوں گی، یہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے جو برانڈ ہیں جیسے لی کوپر ہے، ڈینم ہے، اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ریباک ہے، اس کے علاوہ نائکے ہے، اس کے علاوہ ایڈیڈاس ہے، یہ سارے برانڈز کا جو مال ہے وہ پورا بنگلہ دیش میں بنتا ہے. کہاں پر بنتا ہے بھائی؟ بنگلہ دیش میں بنتا ہے. وہ یو ایس کے شو روم میں بکے گا، امریکہ میں بک رہا ہے، یو کے انگلینڈ کے اندر بکتا ہے، لیکن بنتا کہاں پر ہے؟ بنگلہ دیش کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ تھا وہ زکوٰۃ کے پیسے کو انہوں نے سسٹمیٹک طریقے سے مینیج کیا، سسٹمیٹک طریقے سے غریبوں میں تقسیم کیا. اور جب غریبوں میں تقسیم کیا تو وہ غریب ایسے بن گئے کہ اب وہ خود زکوٰۃ دینے والے ہیں. زکوٰۃ لینے والے ہیں کیا؟ نہیں. لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں وہ سسٹم نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو اب اس میں مہینے بھر کا اناج آ گیا، اس کے اندر عید کے اپنے بچوں کے کپڑے بن گئے. لیکن اگلے سال واپس سے وہ زکوٰۃ کا مستحق اور محتاج ہوتا ہے. وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں بنتا، وہ ہمیشہ 12 مہینے پھر زکوٰۃ لینے والا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی کے زمانے کا یہ سسٹم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے ان تمام کی زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کرتے تھے، اور سب سے پہلے جو قرضے والے ہیں ان کے قرضے ادا کرتے تھے. جیسے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ مشہور ہے. یہودی نے کہا تھا کہ 300 اوقیہ چاندی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زکوٰۃ کا مال آیا سب سے پہلے آپ نے ان کی رقم ادا کی اور ان کو وہ یہودی کے قید سے آزادی دلا دی. تو اللہ کے نبی نے وہ صحابی جن کو زکوٰۃ کی ذمہ داری دی گئی تھی روانہ کیا، جاؤ زکوٰۃ جمع کر کے لے کر آؤ. اب وہ لسٹ لے کر نکلے. جانے کے بعد میں جو ہے گئے اور جتنے زکوٰۃ والے تھے جمع کرتے رہے. اب ایک صحابی تھے جو بیچارے بہت غریب تھے، پریشان حال تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہنے لگے کہ حضور میرے لیے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کاروبار میں، میرے چیزوں میں، میری دنیا میں بڑھوتری دے، برکت دے. جیسے ہماری جو بات چل رہی ہے اس کو دھیان میں رکھو. ہماری بات اس پہ سے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ عید کے دن فرماتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے تم کو دوں گا، لیکن دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس کے بارے میں دیکھوں گا تم اس کے قابل ہو یا نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں. مگر جب آدمی زیادہ دنیا مانگتا ہے تو دیکھو آگے کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب وہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے ایک صاحب کہ حضور میرے لیے دعا کر دو. حضور نے کہا کہ دیکھو ابھی جتنا تمہارے پاس ہے تم سکون سے ہو، آرام سے ہو، ساری چیزیں چل رہی ہے. زیادہ دنیا ہو جائیں گی تو تم دین سے دور ہو جاؤ گے. بولے نہیں نہیں حضور میں دین سے دور ہونے والا نہیں ہوں. ان کے پاس ایک بکری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے جن کے اللہ میاں نے تھوک میں بھی شفا رکھی ہوئی تھی،
جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بول میں بھی شفا رکھی ہوئی تھی، آپ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس بولنے کی دیر تھی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور کہا کہ اے اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما۔ اب وہ جو ثعلبہ تھے وہ وہاں سے بکری لے کر روانہ ہو گیا، وہ کچھ دنوں کے اندر وہ بکری کو جو ہے 3-4 بچے ہو گئے، وہ 3-4 بچوں کو اور کچھ دنوں کے بعد اور بچے ہو گئے، ہوتے ہوتے ان کے پاس میں جو ہے ایک 15-20 بکریاں ہو گئی۔ اب وہ بالکل مسجد کے سامنے رہتے تھے، 24 گھنٹے مسجد میں ان کا آنا جانا تھا، نماز کے لیے آتے جاتے تھے، تکبیر اولیٰ سے پوری نمازیں ہوتی تھی۔ اب جب وہ بکریوں کی تعداد بڑھ گئی تو وہ جو گھر تھا وہ چھوٹا پڑنے لگا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور بکریاں میری بڑھ چکی ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں اپنی بکریوں کو لے کر یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتا ہوں، تھوڑے دوری کے اوپر، تاکہ بکریوں کے لیے جو ہے میں بڑی جگہ بنا سکوں ان کو رکھنے کے لیے، میرے بکریوں کو لیے جگہ ناکافی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ میں نے نہیں کہا تھا کہ زیادہ دنیا مانگو گے تو اللہ کے گھر سے دور ہوں گے، دیکھو بولے ابھی تم مسجد کے بالکل سامنے ہو، تھوڑے دوری پر جا رہے ہو۔ کہنے لگے کہ حضور میں زیادہ دور نہیں جا رہا ہوں، میں تھوڑے دوری پر جانے کی پرمیشن لے رہا ہوں، میں نماز کے اوقات میں تو برابر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا اور وقت پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ تھوڑے دور پر گئے، اب وہ جو 15-20 بکریاں تھیں کچھ دنوں کے بعد اس کی 30-35 بکریاں ہو گئی، پھر 100-150 بکریاں ہو گئی تو وہ جگہ بھی ناکافی ہونے لگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور میں یہاں سے اور تھوڑے دوری پہ جانا چاہتا ہوں، اور تھوڑے دوری پر چلے گئے اور جانے کے بعد اب یہ حال ہو گیا کہ پہلے ہر نماز تکبیر اولیٰ سے ہوتی تھی، اب تکبیر اولیٰ چھوٹنے لگی، جماعت بھی چھوٹنے لگی، نمازیں بھی چھوٹنے لگی۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ جو 200-400 بکریاں تھی اب وہ ہزاروں میں پہنچ گئی اور بڑا ریوڑ بن گیا، اور پھر وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور مدینے سے بھی دور چلے گئے ایک جگہ، اور وہاں جانے کے بعد یہ حال ہوا کہ جمعے کی نماز کے بھی واندے ہو گئی، اب جمعہ میں بھی آنا مشکل ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جب وہ زکوٰۃ کی لسٹ دے کر ان صحابی کو بھیجا، وہ زکوٰۃ جمع کرتے کرتے وہ ثعلبہ کے پاس بھی پہنچے اور جا کر ان سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جو بکریاں ہیں ان کے اوپر اتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کائے کی زکوٰۃ؟ یہ تمام جو بکریاں آئی ہے میری محنت کی ہے، میں نے ان کے اوپر محنت کی ہے، اور یہ میرے پاس میں جو ہے 2-4 بکریوں سے اتنی بکریاں ہوئی، پھر اتنی بکریاں ہوئی، اب یہ اتنا بڑا جو ریوڑ ہوا ہے یہ میرے محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ صحابی واپس آئے، کہا کہ حضور ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ویح ثعلبہ، یعنی افسوس ثعلبہ کے حال پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ثعلبہ کے حال پر۔ اور اس کے بعد جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو پھر وہ خود اپنی بکریاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے زکوٰۃ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ اب تمہارا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا میں ان بکریوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا وہ ثعلبہ بکریاں لے کر پہنچے زکوٰۃ کی، اور کہا کہ یہ میری زکوٰۃ کی بکریاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن بکریوں کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا میں ان کو کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں لے کر پہنچے تو حضرت عمر نے بھی یہی کہا کہ جن بکریوں کو اللہ کے نبی نے نہیں قبول کیا میں ان کو کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ چاروں خلفاء نے ان کی بکریوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا کہ اللہ کا نبی بھی ان سے ناراض تھا، چاروں خلفاء راشدین بھی ان سے ناراض تھے۔ تو اس کے لیے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے 2 باتیں، کہ پہلی بات یہ کہ جتنی دنیا کم ہوں گی انسان اتنا اللہ سے جڑا ہوا رہے گا، اتنا اس کا مسجد سے تعلق رہے گا۔ جہاں اس کی ایک دکان سے 2 دکان ہوئی، اب 2 دکانوں کے چکر میں نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ رہی ہے۔ 2 دکانوں سے 4 دکانیں ہوئی، کاروبار اور ہول سیل میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد اب تو نماز قضا ہونا بھی شروع ہو گئی، اور جہاں پہ مال کی ڈیلیوری دوسرے شہروں میں ہونے لگی، اب ادھر سفر میں ہے ادھر سفر میں ہے، یہ سفر کی حالت میں جمعے کی نماز کا بھی جنازہ جانے لگا۔
اس لیے آدمی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن فرماتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تم کو عطا کروں گا، لیکن دنیا کے بارے میں اگر جو سوال کرو گے تو دیکھوں گا تم اس کے لائق ہو یا نہ ہو۔ تو اس کے لیے دنیا کا سوال کرنے سے بہتر یہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ اے اللہ، مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اس لیے جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس سے میری حفاظت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود بندے کو اتنا دیتے ہیں جتنا اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ سنبھال سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ اعلان فرماتے ہیں، اور پھر یہ اعلان فرمانے کے بعد جب سارے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ ان کا بدلہ کیا ہے۔ اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو، میں نے تمہارے تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تم سارے کے سارے اپنے گھروں پر ایسے پہنچ جاؤ بخشے بخشائے ہوئے جیسے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ جو چھوٹا سا بچہ پیدا ہونے والا معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیدگاہ میں آنے والوں، آج میں نے تمہارے ساتھ میں بھی وہی معاملہ کیا، اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن اس امت کو عطا فرماتے ہیں تو وہ اس کے اوپر رشک کرنے لگتے ہیں اور فخر کرنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں یہ عید کا دن اتنا مبارک اور مقدس دن ہے۔ تو آج کا جو دن ہے ایک دوسرے سے ملنے کا ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت کو بانٹنے کا ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا ہے، ایک دوسرے سے معانقہ کرنے کا ہے، ایک دوسرے کے گھر پر جا کر سلام کرنے کا ہے۔ اس لیے کہ دیکھو یہ دن دلوں سے نفرتوں کو دور کر کے محبتوں کو زندہ کرنے کا دن ہے۔ کائے کا دن ہے بھائی؟ ہاں، نفرتوں کو دور کرنے کا دن ہے یہ، ورنہ آج ہمارے دلوں کے اندر ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر گھمنڈ کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے، ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہمارے دل ایسے بڑے ہو چکے ہیں، انسان اپنے سے بڑوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کی قسم موت کا جھٹکا کب آئے گا اس کا کوئی ہمارے پاس میں گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس میں گارنٹی نہیں ہے کہ کس کو کب موت آئے گی۔ اور جب موت کا جھٹکا آئے گا ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ، ہمارا یہ ایگو، ہمارا یہ انا، ہمارا یہ بڑا پن دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اور جو آدمی ایسا دنیا سے جاتا ہے یاد رکھو لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے، لوگ اس کو اچھا نہیں بولتے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی لوگ بولتے ارے بہت گھمنڈی تھا، ارے بہت اکڑو تھا، بولے ارے بہت ایسا تھا۔ اور آپ جتنے ملنسار ہوں گے آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد میں مسلمان جس کی تعریف کرے، 40 سے زیادہ مسلمان جس مسلمان کی برائی کی بجائے اس کی اچھائی بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کیا فرما دیتے ہیں بھائی؟ کائے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ہمارے پاس میں؟ ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے تو بادشاہ کا ایک شہزادہ تھا، اس کی سواری جانے لگی اور سارے لوگ ادب سے کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ اللہ والے نکل گئے وہاں سے۔ بادشاہ کے شہزادے کو برا لگ گیا، اس نے ان اللہ والوں کو کھڑے کیا، جناب رکو، بولے آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ آپ کو میرا مقام معلوم ہے، میرا مرتبہ معلوم ہے، میرا لیول معلوم ہے؟ ان اللہ والوں نے بولے ہاں سب معلوم ہے۔ بولے مجھے تو کون ہے، کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ بولے میں کون ہوں؟ بولے تو جب پیدا نہیں ہوا تھا نا تو ایک پانی کا قطرہ تھا، اور جب تو مر جائے گا اس کے بعد ہڈیوں کا ساٹا بن جائے گا، لوگ پہچانیں گے بھی نہیں تو کون تھا بول کے۔ اور ویسے میں بھی ایسا ہوتا بھی ہے۔ ابھی یہ رمضان میں 2 میتوں کے اندر ہم کو شرکت کرنے کا موقع ملا، ایک ہمارے سلیم بھائی لاتور والے اور دوسرے ہمارے حاجی صاحب کے والد صاحب جو تھے، دونوں کے ہم جب ان کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں پہنچے تو پوری ایک میت اس کے اندر سے نکلی، یعنی پورا ایک آدمی کی ہڈیاں جو ہے پوری مکمل ہڈیاں، پیروں کی مکمل ہڈیاں، پوری کھوپڑی، پورے ہاتھ،
پورا جسم پوری ہڈیاں وہ پورا ایسا ٹوکرا بھر بھر کے اس کو جمع کرنا پڑا اور نئی قبر بنانا پڑی. اب کس کی قبر تھی؟ یہ آدمی بھی اپنے زمانے میں وہ ہوگا جس کا کوئی ایٹیٹیوڈ ہوگا, جس کا کوئی ایگو ہوگا, جس کا کوئی بڑا پن ہوگا. آج قبر میں یہ حال میں پڑا ہوا ہے, اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو چکی ہیں. کسی کو نہیں معلوم ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. تو وہ اللہ والوں نے کہا معلوم ہے؟ بولے بابا تو کون ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے تو پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھا, مرنے کے بعد تو قبر میں جانے کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے والا ہے, اور ابھی یہ جو اتنا چھاتی تان کے تو میرے سے بات کر رہا ہے نا, تیرے پیٹ میں 5 کلو گندگی ہے. بولے ہاں 5 کلو گندگی لے کے تو ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے, اور وہ گندگی کے ساتھ تو مجھے بات کر رہا ہے. پھر کیا ہے؟ بولے تو تیرے اندر ایسی کیا بات ہے؟ ان اللہ والوں نے وہ جو شہزادہ تھا اس کا نشہ اتار دیا اور وہ آگے روانہ ہو. سیم میرا اور تمہارا بھی حال یہی ہے. ہم اگر اکڑ کے بات کر رہے ہیں, ہم اگر اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کسی کو سلام نہیں کرنا چاہتے, کسی سے ملنا نہیں چاہتے, اپنے ماں باپ سے اگر ہم ناراض ہیں, رشتہ داروں سے ناراض ہیں, ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا بھی تو وہی حال ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہم بھی پانی کا ایک قطرہ تھے, مرنے کے بعد ہم بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے والے ہیں. اور ابھی جو ہمارا حال ہے اس حال میں ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں بھی تو گندگی ہے. ارے ہے کیا نہیں ہے بھائی؟ یہی ہمارا حال ہے, یہی ہماری حقیقت ہے. پھر کائے کا ایٹیٹیوڈ؟ ہمارے پاس 2 پیسے آ گئے تو ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا, ہمارا خود کا بنگلہ گھر ہو گیا تو ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا, ہمارے پاس میں خود کی دکانیں ہو گئی, خود کا جاب ہو گیا, خود کا کام کاج کھڑے ہم نے کر دیے تو ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا. مطلب دنیا کی جو چیزیں ہمارے پاس آئی اس پہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گئے. ارے یہ چیزیں وہ ہے, دیکھو وہ نیپال کے اندر جا کے ایک زلزلے کا جھٹکا آیا, وہ جو 500 سال سے مینار کھڑے ہوئے تھے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے اس کو زمین کے اوپر آنے کے لیے. دیکھے کہ نہیں دیکھے ہم نے؟ شہروں کو ویران ہونے کے لیے, کاروباروں کو ختم ہونے کے لیے, بلڈنگوں کو زمین دوز ہونے کے لیے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے. یہ خدا کی قدرت ہے. تو ہمارا کائے کا ایٹیٹیوڈ, کائے کا ایگو. اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی اور اکڑنے والا مسلمان پسند نہیں ہے, اللہ کو تواضع, عاجزی, انکساری والا اور جھک کے چلنے والا مسلمان پسند ہے. کیسا مسلمان پسند ہے بھائی؟ ہاں, ہر ایک کو ملنے والا, ہر ایک سے سلام کرنے والا, عید کے دن دلوں کی نفرتوں کو دور کر کے ایک دوسرے سے ملنے والا, یہی ہماری زندگی ہے. ورنہ سوچو ہم اگر دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کیا رہیں گے؟ ابھی جیسے یہ رمضان سے پہلے ہمارے مسجد کے 4 لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں, وہ بیچارے چاروں ہمارے درمیان میں موجود تھے. پچھلے سال رمضان کی عید میں ہمارے سلیم بھائی لاتور والے جو ہے وہ یہیں بیٹھتے تھے ٹیکا لے کے, اور ہر عید میں 10,000 روپے ان کے فکس رہتے تھے. لیکن آج وہ ہمارے ساتھ ہے کہ عید میں موجود, مگر ان کی وہ اچھی باتیں یاد ہے کہ مجھے یاد ہے میری جب گاڑی میں نے بیچا تھا اس کے بعد میں ہمارے آصف بھائی کی گاڑی میں نے 15 دن استعمال کیا, اس کے بعد انہوں نے ان کی گاڑی مجھے 15 دن کے لیے دی. بولے مولانا جب تک تمہاری گاڑی آتی نہیں میری گاڑی استعمال کرو. لیکن وہ باتیں مجھے یاد ہے, ان کے اخلاق, ان کا اکرام. انہوں نے بولے میں رکشے سے بھی اپنا کام چلا سکتا ہوں لیکن آپ کو تکلیف ہوں گی نمازوں کے اوقات میں جانے آنے میں, یہ میری گاڑی کی چابی اور یہ گاڑی آپ کے پاس میں رکھو. آج وہ دنیا میں نہیں ہے مگر ان کے اخلاق ہم کو یاد ہے کیا نہیں؟ ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہے. ان کے علاوہ ہمارے حاجی صاحب کے والد صاحب, ان سے بھی میں نے ملاقات کی, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کا بھی مزاج زندگی بھر دنیا میں رہے لیکن اپنے کسی کے محتاج بن کر نہیں رہے, کسی سے انہوں نے کبھی 2 پیسے لیے نہیں, اور خود اپنا جو پیسہ تھا وہ آخر تک دوسروں کے اوپر, رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتے رہے. آج وہ رشتہ دار جن کے اوپر انہوں نے پیسہ خرچہ کیے, بولو ان کے لیے دل سے دعائیں نکلیں گی یا نہیں نکلیں گی؟ یہ عید میں لوگ ان کو یاد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کے علاوہ ہمارا جو عمران بول کے بچہ تھا تمولی برادری کا, وہ بچہ آج نہیں ہے لیکن دعوت کے لائن سے اس کی جو خدمتیں تھی, علماء سے جو تعلق تھا, علماء کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا تھا, آج وہ دنیا میں نہیں ہے مگر اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے اس کو یاد رکھے یا نہیں رکھے. اور شعیب جو ہمارے محلے کا جو بچہ تھا اس نے ماشاءاللہ اپنے مسجد میں نعت پڑھا تھا. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر ایک سیکھنے کا جذبہ, قرآن سیکھنے کا, دین سیکھنے کا جذبہ, سب کو سلام کرنے کا, جماعت آئی تو ان کی خدمت کرنے کا, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, وہ دنیا میں نہیں ہے. لیکن بتاؤ اس کے اخلاق آج ہمارے بیچ میں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کون یہ گارنٹیڈ کہتا ہے آج اس مجلس کے اندر کہ مولانا میں گارنٹیڈ بولتا ہوں میں اگلے رمضان کی عید میں زندہ رہوں گا بول؟
ہے کسی کے پاس ہے گارنٹی؟ ارے اگر ہم دنیا میں نہیں رہے، کم سے کم ہمارے جانے کے بعد لوگوں نے پیار اور محبت سے ہماری یاد کرنا چاہیے، کم سے کم یہ بولنا چاہیے، ہمارے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلنا چاہیے۔ تو ہمارا کائے کا ایٹیٹیوڈ، کائے کا ایگو، ہم چلے جائیں گے، لوگ ہمارے اخلاق کو یاد رکھیں گے، پیار کو یاد رکھیں گے۔ اس لیے اپنے دل سے نفرتوں کو ختم کرو، نفرتوں سے صرف نفرتیں بڑھیں گی اور محبتوں سے کیا بڑھیں گی بھائی؟ محبتیں بڑھیں گی۔ ہاں، میں تو مسلمان کی نہیں، میں تو غیروں کی بھی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے تعلقات غیروں سے بھی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی نفرت نہیں رکھنے کا اپنے دل میں، ان سے بھی محبت، ان سے بھی اخلاق کا معاملہ کرنے کا۔ غیروں میں 5% ایسے ہیں جو بیچارے اسلام سے، مسلمانوں سے جلنے والے، مسلمانوں کا برا چاہنے والے، مسلمانوں کے بارے میں برا سوچنے والے، لیکن 95% آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کے مسجدوں کا اکرام کرنے والے، جو مسلمانوں کا احترام کرنے والے، جو ہم کو سلام کرنے والے، جو ہمارے عبادتوں کی تعظیم کرنے والے، ایسے اکثر ملیں گے۔ آج عید کا موقع ہے، ان سے بھی ملو، ان کو بھی اپنے گھروں پر بلاؤ، ان کے بھی ساتھ میں جو ہے اپنی خوشیوں کو بانٹو، تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ بولے کیا پتہ چلے بھائی ان کو؟ ہاں، غیروں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو بھی اپنے گھروں پہ بلا کے شیرخرما پلا سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم نے اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ سبھی ساتھی۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔